وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم آپس میں قرض کا معاملہ کرو، قرض کا لین دین کرو، الی اجل مسمی، ایک مہینہ مدت تک، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، چاہیے کہ لکھے تمہارے پاس ایک لکھنے والا انصاف کے ساتھ، ولا یأبی کاتب، اور نہ انکار کرے لکھنے والا، ان یکتب، یہ کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اس کو لکھنا سکھلایا، فلیکتب، پس چاہیے کہ لکھے، ولیملل الذی علیہ الحق، اور لکھوائے وہ شخص جس نے حق دینا ہے، جس نے قرض دینا ہے، جس پر قرض ہے، جس نے قرض واپس کرنا ہے، جو مقروض ہے، ولیتق اللہ ربہ، اور چاہیے کہ ڈرے اپنے رب سے، ولا یبخس منہ شیئا، اور کمی نہ کرے اس سے کسی چیز کی، فإن کان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا، اگر ہو وہ شخص جس پر حق ہے بیوقوف یا کمزور، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ طاقت نہیں رکھتا لکھوانے کی، یا صلاحیت نہیں رکھتا املا کرانے کی، فلیملل ولیہ بالعدل، پس چاہیے کہ لکھوائے اس کا وکیل انصاف کے ساتھ۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ پاک نے سننے سنانے کی توفیق دی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے، اس سے بڑی آیت قرآن کریم میں اور نہیں ہے۔ یہ میں نے پوری آیت نہیں پڑھی، آیت کا کچھ حصہ بھی جس کا ترجمہ آپ نے سنا ہے، باقی انشاءاللہ آگے بھی اس کے اندر معاملات چلیں گے۔ اور قرآن کریم کی بات چھوٹی آیتیں بھی ہیں جو صرف 2 الفاظ پر مشتمل ہیں، جیسے طٰہٰ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، صرف طٰہٰ اور ہا۔ یاسین، یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے، الف لام میم، یہ 3 الفاظ پر مشتمل ہے۔ تو یہ جو 2 الفاظ والی آیات ہیں یہ سب سے چھوٹی آیتیں ہیں، اور یہ جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ سنا ہے، یہ سب سے بڑی آیت ہے، قرآن کریم کی تمام آیات میں بڑی آیت ہے یہ۔ ایک بات، اب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت اتنی بڑی کیوں ہے؟ چونکہ قرض کا معاملہ بھی بڑا لمبا اور بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر قرض کے مسائل ہیں نا، قرض لین دین کے، ابھی ترجمے میں آپ نے دیکھا۔ تو چونکہ قرض کے مسائل بھی بڑے لمبے ہوتے ہیں، پھر یہ بڑھتے 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 زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو ان کے اندر کچھ گہرائی کے مسائل بھی ہیں، تو اس لیے یہ آیت بھی بڑی طویل ترین آیت ہے۔ ایک بات، دوسری بات، اس کے اندر 2 مسئلے بیان کیے گئے۔ پہلا مسئلہ یہ کہ تم جب قرض کا معاملہ کرو تو اجل مسمی،
اس میں ایک مدت مقرر کر لو. دینے والا یہ کہے جی یہ میں فلاں وقت واپس لوں گا، یا لینے والا کہے جی فلاں وقت یہ آپ نے واپس کرنا ہے، یہ اجل مسمى ہے. اور ایک غیر میعادی قرض ہوتا ہے جس کو قرض حسنہ کہتے ہیں. قرض حسنہ جس وقت اس کے پاس استطاعت ہوگی وہ اس کو واپس کرے گا. اب یہ اجل مسمى جو ہے یہ قرض جب آدمی کسی کو دیتا ہے تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کو لکھ لینا چاہیے، ایک رسید ہونی چاہیے. اب آج کل تو ہر کوئی خود بھی لکھ سکتا ہے. اگر لکھنا نہ آئے تو قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ آپ کسی لکھنے والے کو تلاش کر لیں جو تمہارے اس درمیان اس معاملے کو لکھ لیں، اور اس پر آگے قرآن کریم کی آیت کے اندر آتا ہے گواہ بھی بنا لو. لکھ بھی لو اور گواہ بھی بنا لو. آج یہی ہوتا ہے بعض دفعہ جب قرض لیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے اس کو لکھا نہیں جاتا، وہ جھگڑے کا باعث بن جاتا ہے. دینے والا کہتا ہے میں نے اتنے دیے تھے، میں نے فلاں وقت تک دیا تھا، فلاں وقت تو نے واپس کرنا تھا. لینے والا کہتا ہے نہیں یار میں نے تو اتنے سال کے لیے لیا تھا اور وہ اتنا لیا تھا. تو اب یہ مسائل قرآن کریم نے کوئی ابہام باقی نہیں چھوڑا. اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارا آپس میں جھگڑا نہ ہو، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں. جو چیز جہاں بھی جس جگہ بھی جھگڑا پیدا کرتی ہے قرآن کریم اس کا کلا کما کر دیتا ہے. اب چونکہ تحریر جب موجود ہوگی جھگڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جتنی مندی خو بھی ہوئے پیسے دینا والے دی کتنا ہی سخت کی نہ ہوئے جدوں لکھت ہوئی دی ہوئی گواہ بیٹھے دے ہوئے کٹ کے تحریر اس اگے رکھی جنے توڑے اپنی لکھت ہے لکھی دی ہے تو کہ کر سی کچھ بھی نہیں کر رکھتا، یعنی وہ ساری چیز ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جھگڑے کا خاتمہ فرماتے ہیں کہ تمہارا آپس میں اتحاد اتفاق ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لکھت بعض دفعہ آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد یہ دونوں فریقین کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے یہ چیز. تو اس لیے فرمایا تم لکھ لو تاکہ مرنے کے بعد بھی کوئی کسی قسم کا جھگڑا یا شائبہ پیدا نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ جس سے لیے اس کے وارث دعویٰ کریں جی اس نے اتنے لاکھ کہہ دا سا اون پہ جو تھوڑے پیسے. تو اب اگر رسید ہوگی تو وہ نکال کے پیش کی جائے گی کہ بھائی یہ رسید ہے، رسید کے مطابق اتنے پیسے. دینے والا کہے جی نہیں میں نے تھوڑے دیے. تو یہ سب جھگڑے کی باتیں بنتی ہیں. تو قرآن کریم نے اس کا تدارک کر دیا. اب دوسری بات، اگر بھائی لکھ نہیں سکتا آدمی پھر کیا کرے؟ اب دیکھیں قرآن نے یہاں تک کہا ہے کہ لکھنے والا تلاش کرو، پڑھا لکھا آدمی تلاش کرو جو تمہارے درمیان اس رسید کو لکھ لے. اب پھر شائبہ پیدا ہوتا ہے بھائی جو پیسے دے رہا ہے وہ لکھوائے، وہ بولے عبارت وہ بولے، یا جو لے رہا ہے وہ بولے. قرآن کہتا ہے کہ جو لے رہا ہے وہ بولے، وہ کہے کہ بھائی رسید اتنی ہے، اتنے پیسے میں نے لیے ہیں، یہ ہے وہ ہے وہ ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کرے. پھر آگے قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ لکھنے والے کو اگر اللہ نے تعلیم دی ہے وہ اگر معاوضہ لینا چاہے لکھت کا تو لے سکتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے، فقہاء نے بھی لکھا ہے، اگر وہ لکھنے کا معاوضہ کہ جی میں اتنے پیسے لوں گا، 10 روپے لوں گا، 50 روپے لوں گا، 100 روپے لوں گا، 500، جو اس دور کے زمانے کے دستور کے مطابق ہوگا تو وہ لے سکتا ہے. اسی طرح گواہ جو ہے گواہی کے لیے جا رہا ہے تو وہ معاوضہ تو نہیں لے سکتا، لیکن وہ جانے کا کرایہ اگر وہ اپنی دکان چھوڑ کے مزدوری چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کے مطابق وہ اپنا خرچہ نان نفقہ وہ ساری چیزیں وہ بھی وصول کر سکتا ہے. یہ آگے سارے مسائل آ رہے ہیں. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ سستی نہ کرے اور انکار بھی نہ کرے. یہ ساری چیزیں انہی مسائل کا ذکر قرآن کریم کی آیات کے اندر کیا. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں کے لیے دیکھیں اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو ان اصولوں پر کاربند رہو جو قرآن کے اندر بیان کیے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، جب تم آپس میں معاملہ کرو قرضے کا ایک معینہ مدت تک، فاکتبوا، اس کو لکھ لو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ. یعنی اگر تم خود نہیں لکھ سکتے تو لکھنے والے کو بلاؤ. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، کاتب کو چاہیے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، پار نہ کرے کہ خدا لکھنا کہ تو کو سکھال کے دے تو پار
نہ کر، یکتبہ کہ لکھے، کما علمہ اللہ جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھلایا، اللہ نے تعلیم دی ہے، یہ علم اللہ کی بدیت ہے، فلیکتب پس چاہیے کہ لکھے، ولیملل للذی علیہ الحق کو املا کرائے وہ، لکھوائے وہ شخص جس پر کیا ہے قرض ہے، جو مقروض ہے، وہ جس نے حق دینا ہے وہ املا کرائے، علیہ الحق، ولیتق اللہ چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، پالنے والی ذات کس کی ہے یہاں کی، اللہ فرماتے ہیں ربہ، اللہ فرماتے ہیں یہاں کمی بیشی اور ہیر پھیر سے تجھے رزق نہیں ملے گا، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں دیتا ہوں، رب میں ہوں، ربہ ولا یبخس منہ شیئا، اس میں کسی چیز کی کمی نہ کرے، یہ نہیں کہ 5 لاکھ دے اور یہاں 50,000 لکھوا دے، یہاں ہیر پھیر لکھنے کے اندر نہیں کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا بلا یبخس منہ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيًّا، اگر وہ شخص جس پر حق ہے، جس نے حق دینا ہے، جو مقروض ہے، صفی ہے یعنی بیوقوف ہے، لکھوا ہی نہیں سکتا، او ضعیفاً یا کمزور ہے، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ طاقت نہیں رکھتا لکھوانے کی، اس کو عبارت بنانی نہیں آتی، بالکل صاف شڑ ہے۔ آگے فرمایا ہوا وہ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، پس چاہیے کہ املا کرائے انصاف کے ساتھ اس کا وکیل یا اس کا ولی، جو اس کا والی وارث ہے، اسے چاہیے کہ وہ آ کر املا کروا دے۔ اور آگے فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اس لکھت پر گواہ بنایا جائے مردوں میں سے 2 مردوں کو، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہ ملے، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں، 1 مرد کے قائم مقام کتنی عورتیں ہوں گی؟ 2 عورتیں۔ آگے اللہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، ممن ترضون من الشہداء، جو تمہیں پسند ہو گواہی کے لیے، اے نہیں کہ بارو چرسی پنگی پکڑ کے کہنا ہو کرائے تے جی آج کل عدالتہ میں کھلتے دے انہیں اتنے پیسے دے تے اندر آن کے گواہی دے چھوڑو، سارے نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے۔ اللہ تو ہمیں قرآن کا نظام عطا فرما، ہمارے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سیشن ججی میں، نیچے سے لے کر اعلیٰ عدالتوں تک، اللہ تو وہاں قرآن کو نافذ فرما۔ تو آگے فرمایا ممن ترضون من الشہداء، جو گواہی کے قابل بھی ہوں، ان تضل احداہما فتذکر، فرمایا 2 عورتیں اس لیے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرائے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، آگے دوسرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیوں، ہم 1 مرد کے 2 قائم مقام کیوں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہن ناقصات العقل و ناقصات الدین، تمہارا عقل بھی ناقص ہے اور تمہارا دین بھی ناقص ہے، عقل بھی ناقص اور دین بھی ناقص، اور دونوں کی آگے نبی علیہ السلام نے دلیلیں بیان فرمائی۔ انشاءاللہ کل اس کا تذکرہ آگے ہوگا، چونکہ آیت بھی آگے باقی ہے اور مسائل بھی بہت سارے باقی ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔